أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سورہ المؤمن آیت 55۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں، اور صبح و شام اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ رسولوں کی یہ تاریخ ہے، بالآخرہ کامیابی آپ کی ہے، اور کچھ دیر کے لیے آپ صبر کریں، اور طاغوتوں کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اللہ کی مدد بھی آپ نے دیکھ لی موسیٰ کے ساتھ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ۔ فائے تفریعی ہے، پس آپ صبر کرو۔ جی، یہ ساری باتیں جب آپ کے لیے واضح ہو جاتی ہیں تو پھر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ صبر جو ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ تاریخ کے شواہد ہیں، قرآن مجید کی آیات ہے، ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور سخت ترین حالات سے گزارتا ہے۔ ایک آیت میں ہے، وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، ان کو ہلا کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہہ دیا متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ ایک آیت ہے، اتنا آزمائش میں ڈالا اور یہ مایوس ہونے لگے، وَظَنُّوا، انہوں نے گمان کیا، أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، فتح آپ کی ہوگی، نصرت آپ کی ہوگی، کہاں ہے نصرت؟ اس مرحلے تک وَظَنُّوا یعنی لوگوں نے گمان کیا، انبیاء تو نہیں کرتے، لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، کہاں نصرت آئے گی۔ اتنے میں اتاہم نصر اللہ، سالہ ناب کے ساتھ بھی کئی موقعوں پر یہ مرحلہ آ گیا تھا۔ جنگ احزاب میں دشمنوں کے محاصرے میں رہے کئی ہفتے، لوگ بھاگ گئے، اور طرح طرح کی بدگمانیاں ہونے لگی کہ ہم کو دھوکہ دیا ہے، ہم کافر جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اب ہم رفع حاجت کے لیے بھی آگے نہیں جا سکتے۔ یہ حالت بھی سامنے آ گئی تھی۔ آخر میں فاصبر، صبر کرو۔ صبر آسان کام نہیں ہوتا، انتہائی مشکل ترین مراحل گزارنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ جاتی ہے۔ اتاہم نصر اللہ، واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کے لیے استغفار کر۔ وعدہ نصرت کے بعد فرمایا استغفار کر۔ جی، آپ استغفار، اس سلسلے میں ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ انبیاء عموماً رسالہ المآب خصوصاً جو ہے وہ مستحبات کو ترک نہیں فرماتے تھے، مکروہات پر عمل نہیں کرتے تھے۔
سجائے کہ واجبات چھوڑیں اور کسی گناہ کا ارتکاب کریں۔ بھوکے رہتے تھے، کئی دن بھوکے رہتے تھے، بھوک سے نڈھال ہوتے تھے اور اظہار نہیں کرتے تھے کسی سے۔ متعدد واقعات ہے رسالت میں آپ بھوکے۔ تو گناہ کون سا رسالت میں آپ نے کیا ہوگا؟ صرف رسالت میں آپ خود نہیں، اپنی صاحبزادی جس کو آپ نے کہا کہ یہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ 3 دن تک جو ہے وہ بھوک کی حالت میں دیکھا، تو ان کے لیے جلدی سے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے نا، شفقت پدری کے تحت، بشری حوالوں سے، لیکن کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ کہا فاطمہ صبر کر، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بچی 3 دن سے، اکلوتی پیاری بچی، سیدۃ نساء العالمین، بھوکی ہے، اور پھر ان کو کھانے کا اہتمام نہیں کرتے اور صبر کی ترغیب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بھوک میں گزارو اس دنیا میں۔ پھر یہاں حکم اپنے گناہ کے لیے معافی طلب کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک یہاں پر ہے، اور دوسرا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے رسول، ہم نے آپ کو فتح دی ہے، ایک نمایاں فتح، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ آپ کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ گناہ، ذنب، لیغفر، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک ہے اصطلاحی معنی، اور غفران معاف کرنا، گناہ سرزد ہوتا ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کو معاف کرنا جو ہے دین اسلام کی اصطلاحی معنی ہے۔ ذنب گناہ کو کہتے ہیں، سرکشی کو، خلاف ورزی کو کہتے ہیں اصطلاح میں، لیکن لغت میں غفران کہتے ہیں تلافی کو۔ کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم یہی معنی کرتے ہیں، واستغفر لذنبک، اپنے خامیوں کی تلافی کرو۔ جی، اپنی تحریک میں جو خامیاں ہیں، اپنے ارد گرد میں جو لوگ ہیں ان میں خرابیاں ہیں، وہ جنگ سے بھاگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، ان کی تلافی کرو۔ غفرہ کا معنی ہوتا ہے تلافی، غفران کے ایک معنی تلافی کے ہے، جس طرح سورہ فتح میں آیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس آیت میں فتح مبین اور غفران ذنب کے درمیان میں ایک ربط قائم ہوا ہے۔ اگر لیغفر میں غفران کو بھی معنی تلافی لیا جائے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا ہے تاکہ آپ کی تحریک میں موجود اگلی اور پچھلی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے، اس طرح یہاں بھی صبر کرو اور اپنے صفوں میں جو وہ ہے خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کرو۔ جی، پھر فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرو۔ تسبیح کرنے کا بھی حکم آتا ہے، اس کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ کامیابی ہونے والی ہے، اور آپ صبر کر کے تسبیح کیا کرو۔
مثلاً یہ ہے کہ بہت بڑی کامیابی عنایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تسبیح اور نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح فسبح بحمد ربک واستغفرہ، جب لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوں گے، اللہ کے فتح و نصرت آئے گی تو تسبیح کرو، استغفار کرو، جی سبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، پس شکرانے میں اللہ کے لیے عبادت کرو، وانحر نحر کرو۔ یہ انا اعطیناک الکوثر کا عطا کرنا فتح مبین کی طرح ہے، یہ بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ اذا جاء النصر، نصرت اور لوگوں کے جوق در جوق دین میں داخل ہونے کی صورت میں بھی یہی تھا، سب تسبیح کرو۔ اور یہاں انا اعطیناک کے نتیجے میں بھی یہی فرمایا، تسبیح کرو، نماز پڑھو۔ اس کا یہ ہے کہ کسی کامیابی کی صورت میں، کسی نعمت کی صورت میں آ کر کے عبادت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنا نہیں ہوتا، دعوتیں اڑانا نہیں ہوتی، جشن منانا نہیں ہوتا، یہ وہ تقریب بقریب وغیرہ منعقد کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ کامیابی کے بعد میں دعا کرو، نماز پڑھو، تسبیح کرو۔ ہمیشہ جب بھی آپ کو کامیابی ہو جاتی ہے، مٹھائی تقسیم نہ کرو، جا کر کے تسبیح کرو، عبادت کرو، اور سجدے میں گر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حمد و تسبیح کرو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں بڑائی کے سوا کچھ نہیں، وہ اس بڑائی تک نہیں پہنچ پائیں گے، لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگیں، وہ یقیناً خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچ بحثیاں کرتے ہیں، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکے میں اس وقت نازل ہوئی ہے کہ لوگ چیمی گوئیاں کرتے تھے، اور اس وقت ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، مجادلہ کرتے ہیں، کچ بحثیاں کرتے ہیں، چیمی گوئیاں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ آپ کو بتایا کہ شرک کا کوئی مدرک نہیں ہے، جی بے مدرک ترین مذہب ہے شرک۔ وہ وحی کے بھی قائل نہیں ہے مشرکین، وہ رسالت کے بھی قائل نہیں ہے مشرکین، اور پھر جب وحی بھی نہیں آتی، رسول بھی نہیں آتے اللہ کی طرف سے، قیامت بھی نہیں ہے، پھر تم بدبختوں کو کس نے بتایا کہ یہ خدائیں جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ تمہارا رب ہے، تمہارے رزق دینے، کامیابی دینے، فتح و نصرت دینے والے رب؟ کس نے بتایا؟ کہاں سے پتہ چلا؟ وحی آتی نہیں تمہارے نزدیک،
رسول بھی آتے نہیں اللہ کی طرف سے تمہارے نزدیک، کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ کے ساتھ کسی تعلق اور رابطے کی قائل نہیں ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں نہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے جی، وہ ان بتوں کا پوجا کرتے تھے، ان کو رب سمجھتے، بغیر سلطان اتاہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نہیں ہے، ان کے مذہب کی بنیاد پر کوئی دلیل نہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ صنادید قریش، ان کو بالآخرہ پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد نے کسی بندے کے اوپر جو ہے افطرا بہتان نہیں باندھا، یہ اللہ پر بہتان باندھے گا، نہیں ہو سکتا، ہے تو بندہ سچا ہے لیکن ہم بنی ہاشم کی بالادستی کو قبول نہیں کر سکتے۔ کبر، تکبر، خود بینی، یہ اسلام آنے کے بعد یہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہوئی تھی مکے میں، بعد میں ان کو قتل کیا، حکومت گرا دی گئی۔ 5-6 مہینے تک زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر اس کی حکومت رہی، 6 مہینے تک۔ اس نے درود بھیجنے کو پر پابندی لگا دی، درود نہ بھیجو، اللہم صلی علی محمد نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس سے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے، یہ حکومت کر رہے ہو اسلام کے نام پر مکے میں، اور یہ ان کی نخوت اور تکبر کا یہ عالم ہے۔ ان فی صدورہم الا کبر، وہ تکبر کر رہے ہیں، ہم ہی بالادست ہوں گے، ہم ہی سرداری کریں گے۔ یہ بنی ہاشم والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو ہم سرداری کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے ما ہم ببالغیہ، وہ اپنی اس سرداری کی منزل کو نہیں پا سکیں گے، نہیں ملے گی ان کو سرداری۔ ایک دن آئے گا خوار اور ذلیل ہو کر، یا تو قتل ہو جائیں گے یا تسلیم کریں گے، اور طلقاء، آزاد شدگان کے عنوان سے طلقاء، جاؤ تم کو آزاد کیا۔ یہ سب سے بڑی اہانت ہوتی ہے انسان، اس اہانت کے ساتھ زندگی کرنا پڑا۔ طلقاء، جانتے ہیں نا آپ طلقاء کون لوگ ہیں؟ مکے میں جب فتح مکہ ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ جو ہے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی صورت نہیں تھی، دوسری صورت بالکل ختم ہو گئی، انکار کی، کفر کی صورت ختم ہو گئی، گنجائش ختم ہو گئی۔ پھر جا کر کے کلمہ پڑھ کے اپنی جان چھڑا دی، یہ واحد ذریعہ یہ تھا کہ کلمہ پڑھے۔ لڑتے رہے وہ مسلمانوں کے ساتھ زندگی بھر وہاں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم کو ہم آزاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طلقاء ہیں یہ لوگ۔ مکے میں فتح مکے کے بعد اسلام قبول کرنے والے لوگ طلقاء ہیں جی۔ اس سے پہلے جو ایمان لے آئے ہیں وہ مومنین ہیں، اور یہ لوگ طلقاء کہلاتے ہیں۔
فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، لہذا آپ اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں جائیں۔ یہ دشمنوں کی ذلت خواری کا دن آنے والا ہے، یہ خوشخبری ہے رسالت میں آپ کے لیے۔ ما ہم ببالغیہ، وہ اپنی اس سے تکبر کی منزل کو نہیں پا سکیں گے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگرچہ اس کائنات میں انسان کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ ہے، یہ انسان اس کائنات میں اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، انسان کی تخلیق۔ لیکن کائنات کے مقابلے میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمینوں کا خلق کرنا بہت بڑا ہے۔ سورہ نازعات میں فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ وہ لوگ بعید سمجھتے تھے، اصل میں روئے سخن مشرکین کی طرف ہے۔ وہ مرنے کے بعد ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ انسان بنانا، یہ بہت ہی نامعقول اور ناممکن سمجھتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، تو آسمانوں کا خلق کرنا تمہارے خلق کرنے سے بہت بڑا کام ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے مقابلے میں تمہارا دوبارہ زندہ کرنا، اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، آسان کام ہے۔ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کائنات کتنی بڑی ہے، آسمان اور زمین، آج کل کے آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ کائنات اتنا عظیم اور اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کائنات جو ہے وہ اربوں نوری سال تک اس کا وہ ہے، دائرہ ہے، اربوں نوری سال۔ جی بعض کہکشاؤں سے نور اور روشنی چلی ہوئی ہے اربوں سال سے، ابھی ہم تک نہیں پہنچی۔ جی نور کی رفتار کا پتہ ہے کتنے سے ایک سیکنڈ میں، مجھے یاد نہیں، ایک سیکنڈ میں 1,00,000 کچھ کلومیٹر یا میل جو ہے وہ طے کرتی ہے روشنی کی رفتار سے۔ اور پھر کائنات جو ہے وہ ابھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا، انرجی سے بنایا، بِأَيْدٍ، ید انرجی کو، طاقت کو کہتے ہیں۔ ہم نے آسمان کو انرجی سے بنایا اور ہم وسعت دینے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نور کے رفتار سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کائنات پھیل رہی ہے۔
یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے یہ کتنی عظیم ہے کائنات، اتنا عظیم۔ اس رب کے لیے اس مٹی کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، نیز نہیں ایماندار اور عمل صالح بجا لانے والے اور بدکار لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، قلیلا ما تتذکرون۔ قیامت کا آنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ قیامت نہ آئے تو پھر یہ نظام، یہ دنیا، یہ زندگی عبث و بے معنی ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جناب علی وہ اعمیٰ اور بصیر، بینائی رکھنے والا اور اندھا دونوں برابر ہو، اور ایمان لانے والے اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے دونوں برابر ہو، دن رات عبادت میں گزارنے والے اور خونخوار سفاک آدمی دونوں برابر ہو۔ یہ اس قسم کے یعنی نظام ممکن نہیں ہے۔ کوئی قیامت ہے، کوئی دوسری زندگی ہے، اس نے ہر صورت میں آنا ہے۔ قلیلا ما تتذکرون، تم اس نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو، اس میں فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ اس کائنات نے ختم ہونا ہے اور ایک ایسا وقت آئے گا یہاں جو لوگوں کے وہ رہا ہے، کردار رہا ہے، اس کا سزا اور جزا دینے کا کوئی نظام ہے، کوئی آخرت ہے، کوئی عدالت ہے۔ اس عدالت میں حساب دینا ہوتا ہے، اور اگر کوئی حساب نہ دینا ہو اور گناہگار اور صحیح عمل کرنے والا دونوں برابر ہو، یہ عبث زندگی، نامعقول زندگی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، قیامت بھی نہیں ہے، ملحد لوگ جو ہے اس دنیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس دنیا کے بارے میں ان کی سوچ یہ ہے کہ یہاں پر انسان پیدا ہوا ہے، نہ قیامت ہے نہ آخرت ہے۔ تو پھر یہاں اس دنیا میں جو اونچ نیچ ہے، ظالم مظلوم ہے، قاتل مقتول ہے، وہ سب برابر ہے۔ اور یہ کیا زندگی ہے کہ ایک انسان کو زندگی میں مشکلات پیش آتے ہیں اور ظالموں کے نرغے میں آتے ہیں، وہ جان دے دیتا ہے، وہ ظالم عیاشی کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں جی۔ اور پھر یہ انسان بے مقصد کیڑا ہے، ظلم سہتا ہے، مشکلات سہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بے مقصد کیڑے کی طرح مر جاتا ہے اور نیست و نابود ہوتا ہے۔ یہ بے مقصد کیڑا ہوتا ہے، اور طبیعت اس کے ساتھ کھیلتی ہے اور پھر اس کو مارتی ہے اور ختم، کوئی مقصد نہیں۔ ایسا نہیں ہے، انسان بے مقصد کیڑا نہیں ہے، ایک با مقصد انسان ہے جو کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ نتیجہ دے گا قیامت کے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔